کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر دعا کے حوالے سے حضرت انس سے سوال کرتے ہیں، ایو دعوت کان یدعو بها النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ تو حضرت انس بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے جو دعا مانگا کرتے تھے وہ دعا یہ تھی، اللہم آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا میں بھی بھلائی اور حسنہ نصیب فرما، آخرت میں بھی خیر اور بھلائی نصیب فرما، وقنا عذاب النار، اور اللہ جہنم کے آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ میرے بھائیوں، اتنی جامع دعا ہے، آپ فارغ بیٹھے، آپ نے 2-3 جمعے پیچھے سے آپ اذکار کے حوالے سے مختلف باتیں سن رہے ہیں، مختلف باتیں، مختلف اذکار، مختلف دعائیں سماعت فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے اذکار کا حصہ بنا لیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف، حمد، کبریائی اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین اور رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات دی وقار، قرآن کریم میں رب تعالی نے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک کلمہ، ایک ایک آیت جو ہمارے لیے نازل فرمائی ہے، ہر لفظ، ہر حرف، ہر کلمہ، ہر آیت ہمارے لیے باعث برکت ہے اور باعث رحمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کا کچھ حصہ بھی پڑھ لیں، وہ باعث شفا بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے اور اللہ رب العالمین سے قربت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک حرف پڑھنا، ایک ایک لفظ پڑھنا، وہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں مترادف ہے۔ اور یہ دعا، یہ ذکر، یہ ذہن میں رہے کہ ہر دعا جو آپ کرتے ہیں وہ اللہ کے ذکر میں شمار ہوتی ہے۔ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، اس سے دستگیری کرتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے ذکر میں شمار ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین سے مانگتے رہنا، اللہ سے کنیکٹڈ رہنا،
اور اس سے رابطے میں رہنا یہ مومن کے لیے ضرورت ہے، اور اس کی زندگی کا مطمع نظر بھی یہی ہونا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین کے ذکر کی کئی قسمیں ہیں، کسی میں تسبیح ہے، کسی میں حمد ہے، کسی میں تقدیس ہے، کسی میں تحلیل ہے، کسی میں کبریائی ہے۔ اور میرے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے فضیلت والا ذکر یہ ہے کہ بندہ مومن اپنی زبان سے ان حروف کی، ان الفاظ کی ادائیگی کرے، لا الہ الا اللہ، ان الفاظ کی ادائیگی کرے۔ یہ افضل الذکر ہے، ذکر میں سب سے اعلیٰ ترین کلمہ یہ ہے۔ وافضل الدعاء، اور افضل فضیلت والی اعلیٰ سپیریئر قسم کی جو دعا ہے وہ الحمدللہ ہے، جس میں اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ تصور کیجئے گا، شرح سنہ کی 1273 نمبر روایت ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہ عرض کی کہ اے پروردگار مجھے کچھ سکھا دیجئے جس سے میں آپ کا ذکر کیا کروں، آپ کے ساتھ دعا کیا کروں۔ تو فرمایا آپ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں۔ عرض کیا اللہ رب العالمین اسے تو سارے بندے پڑھتے۔ فرمایا کہ میں بھی یہی چیز چاہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ خاص ہو۔ تو اللہ رب النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ اگر ساتوں آسمان اور میرے سوا سارے جہاں میں بسنے والے ساری زمینیں بھی ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، یہ پلڑا سارے آسمانوں اور زمینوں سے بھاری ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کے اندر توحید کی گواہی، وہ خالق کائنات جو کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ وہ خالق کائنات، اس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی پیدا کیا۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اہل عقل کے لیے نشانی ہے، وہ اس خالق کی کبریائی کو پہچانے، اس کی قدرت کاملہ کا ادراک کرتے ہوئے اس کی توحید کی گواہی دیں۔ اور یہ وہ خزانہ ہے جو زمین کا بھی خزانہ ہے، آسمان کا بھی خزانہ ہے، دنیا کا بھی خزانہ ہے، آخرت کا بھی خزانہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، انسان دولت اکٹھی کر لے کتنی کر سکتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آ سکتے ہیں، بینک کتنا بڑا ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک کتنا بڑا ہوتا ہے، سارے شہر کے سارے ملینئر بلینئرز کو اکٹھا کر لیا جائے، سب کے پیسے شام کو وہ گاڑیاں لے کر وہ اسٹیٹ بینک میں جا کے جمع کرا دیتی ہیں، اتنے پیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں سارے شہر کے پاس۔ جو حضرات بینک سے تعلق رکھتے ہیں، نظام کو سمجھتے ہیں، ان کو علم ہے کہ شام کو گاڑیاں آتی ہیں، سیکیورٹی میں وہ سارے پیسے اکٹھے کر کے جا کے بینک میں رکھ دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ وہ خزانہ ہے، سارے فیصل آباد کا خزانہ اکٹھا کر کے ہی آپ کے اسٹیٹ بینک میں پڑا ہوتا ہے، اتنا خزانہ ہوتا ہے ہمارے پاس۔ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یہ ایسا خزانہ ہے جو زمین، آسمان اور ساری چیزوں سے بڑھ کر آپ کے اس پلڑے کو بھاری کر دیتا ہے، جس کے متبادل اللہ نے آسمان و زمین رکھے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ اس سے بھاری پڑ جاتا ہے۔ تو خزانہ تو پھر اس ذکر کرنے والے کے پاس زیادہ بڑا ہوا نا۔ اللہ کریم ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآنی دعا ہمیں سکھائی۔ سورہ بقرہ کی 201 نمبر آیت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
سورہ بقرہ کی 201 نمبر آیت۔ ماشاءاللہ ہمارے وہ بھائی، ہمارے دوست، ہماری وہ بہنیں جن اللہ رب العالمین نے طواف کی سعادت نصیب فرمائی ہے حج اور عمرہ کے وقت، میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ کریم ان کو بار بار اس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ جن میرے بھائیوں اور بہنوں کو جنہیں یہ ابھی تک سعادت نصیب نہیں ہوئی، ہم دعا گو ہیں اللہ کریم انہیں بھی بار بار وہاں کی زیارت اور یہ توفیق عطا فرمائے۔ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک جو دعا پڑھی جاتی ہے، جو حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ۔ آپ دیکھیے رب کو بلانا ہے، لفظ رب ایسا ہے جس کا معنی ہے پیدا کرنے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، بڑھنے بڑھانے والا، نورشمنٹ کرنے والا۔ ہر وہ صفت جو تخلیق سے لے کر انسان کو بڑا کرنے تک ہے وہ لفظ رب میں پنہاں ہے۔ انسان رب سے مانگتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما۔ میرے عزیز بھائیوں، اس دعا میں دو بھلائیاں ہیں، آپ توجہ سے بات سنیے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ میں اپنے ان بھائیوں کے لیے، ان عزیزوں اور دوستوں کے لیے جن کے ذہن میں شاید یہ بات ہو کہ اللہ سے دنیا نہیں مانگنی چاہیے، دنیا میں حسنہ مانگیں، اللہ کی توفیق مانگیں، نیکی کی توفیق مانگیں، برائی سے دور رہنے سے پناہ مانگیں۔ میرے عزیز بھائیوں، گناہوں سے پناہ مانگیں، نیکی کی توفیق طلب کریں، یہ ہے دنیا میں حسنہ، بھلائی، خیر، یہ اللہ سے مانگے۔ اور سورہ قصص میں تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اللہ سے مانگیں، جتنا مال مانگنا ہے مانگے، جتنی دولت مانگنی ہے مانگیں، جتنی گاڑیاں مانگنی ہے مانگے، جتنے مکان مانگنے ہیں مانگیں، جتنی دکانیں مانگنی ہے مانگیں، جتنی فیکٹریاں مانگنی ہے مانگیں، وہ اللہ اس کے پاس خزانے ہی خزانے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ سے وہ چیزیں مانگیں جس بنا پر آپ کو آخرت نہ بھولے، اللہ رب العالمین کی ذات نہ بھول جائے، اس کا ذکر کرنا نہ بھول جائے۔ یہ ظفر صاحب کو بلائیں گے، لوڈ کم ہوا ہے نا، وہ چینج کر دیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات نہ بھولے، اس کی ذات با کمال نہ بھولے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، آپ اس بات کا احساس اپنے دل میں رکھیں کہ اس خالق و مالک نے، جس رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی کے پاس نیکی کروانے کی توفیق ہے، اسی کے پاس توفیق ہے کہ ہمیں برائی سے دور رکھے، یہ بھی اسی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ میرے اندر، آپ کے اندر میرے بھائیوں ایسی کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم نیکی کی طرف بھاگتے جائیں، برائی سے دور رہیں۔ آج دنیا میں نیکی کر لیں گے، اسی بنا پہ ہماری آخرت کا فیصلہ ہونا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کھیتی میں جتنی نیکیاں بیج سکتے ہیں بیج لیں، کل آخرت میں اس کی کاشت ہو جائے گی۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اللہ اس دنیا میں ہمیں حسنہ، نیکی، بھلائی اور خیر کی توفیق عطا فرما۔ یہ تو دنیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ تصور اور احساس رکھیں کہ یہ دنیا کی بھلائی حاصل کرنا، یہ دنیا میں اللہ سے مانگنا، دنیا مانگنا اور دنیا میں اچھائی مانگنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں جتنی باتیں بتائی ہیں، کہ انسان یہ ساری سہولتیں لے کر کہیں اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو بھول نہ جائے، پھر یہ دنیا آپ کے لیے رحمت کی بجائے زحمت بن جائے گی۔ لہذا اس زحمت بننے سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ زخرف میں فرمایا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے۔ دیکھیں
کوئی شخص حکمران ہوتا ہے، علاقے کا ریاست کا حکمران ایک ہی شخص ہوتا ہے، باقی ساری اس کی رعایا ہوتی ہے، تقسیم رب کی ہوتی ہے۔ ایک مسجد میں ایک امام ہوتا ہے، ایک خطیب ہوتا ہے، ایک مؤذن ہوتا ہے، یہ رب کی تقسیم ہے۔ گھر کا سربراہ ایک باپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سارے سربراہ بن جائیں، آگے نیچے رعایا کون بنے گی؟ سارے امام بن جائیں، پیچھے نماز کون پڑھے گا؟ سارے خطیب بن جائیں میرے بھائیوں، آگے سننے والا کون بنے گا؟ وہ میرا خالق و مالک سب کو یہ بلڈنگ بنانے کی صلاحیت عطا فرما دے تو بنوائے گا کون؟ یہ تو سارے بنانے والے ہو جائیں گے۔ یا سب کے پاس اتنا مال ہو جائے تو بنانے والا کوئی بھی نہ ہو تو آپ کے لیے یہ تعمیر کون کرے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں سورہ زخرف میں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ کیا آپ اللہ کی رحمت تقسیم کرنے والے بن گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ جتنی آپ کو ڈائیورسٹی بتائی ہے نا، تنوع بتایا ہے کہ اللہ نے کسی کو کچھ بنایا، کسی کو کتنا مال دے دیا۔ فیکٹری کا مالک ایک ہے یا اس کے چند پارٹنر ہیں، آگے بیسیوں لوگ ہیں جو ورکر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ معیشت ہم نے تقسیم کی ہے، اور ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ہم نے درجات میں معاشی اعتبار سے درجات کی بلندی ہم نے دی ہے۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ایک شخص دوسرے سے کام لے سکے۔ کبھی آپ فیکٹری کے مالک ہوں، آپ کا ملازم یہ نہیں کہتا میں نہیں کام کروں گا، آج آپ مالک ہیں آپ کام کریں، نہیں کہتا۔ یہ اس خالق و مالک کی تقسیم ہے، اس نے اس کو مالک بنایا ہے، آپ کو ملازم بنایا ہے۔ اس نے ایک کو بڑا بنایا، دوسرے کو چھوٹا بنایا۔ کبھی بیٹا باپ کو یہ نہیں کہتا کہ ابا جی آپ نے اتنی سربراہی کر لی، اب آپ میرے پتر، میں آپ کا باپ، کوئی نہیں ہے کہتا۔ یہ رب العالمین کی تقسیم۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دنیا کے حصول میں اللہ سے حسنہ، خیر، نیکی، بھلائی مانگیں، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اللہ رب العالمین سے آخرت میں بھی فلاح اور بھلائی مانگیں۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس بات کی تفسیر بڑے شاندار انداز میں کی ہے کہ اس حسنہ سے مراد کیا ہے۔ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ فِي الدُّنْيَا تَشْمِلُ كُلَّ مَطْلُوبٍ دُنْيَوِيٍّ مِّنْ عَافِيَةٍ وَدَارٍ رَحْمَةٍ وَزَوْجَةٍ حَسَنَةٍ وَرِزْقٍ وَاسِعٍ وَعِلْمٍ نَافِعٍ وَعَمَلٍ صَالِحٍ۔ جب آپ اس دنیا میں اللہ رب العالمین سے خیر مانگتے ہیں، بھلائی مانگتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ تمام ان چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے جس میں آپ اپنی جسمانی عافیت بھی مانگتے ہیں، کشادہ رزق بھی مانگتے ہیں، اچھی بیوی، نیک بیوی بھی مانگتے ہیں، کھلا رزق مانگتے ہیں، نفع بخش علم مانگتے ہیں، اور اچھی سواری مانگتے ہیں، اچھی تعریف مانگتے ہیں، اور جتنی بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں ہیں، آپ ساری چیزیں اللہ رب العالمین سے طلب کرتے ہیں، یہ ساری حسنہ میں آتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی نماز میں بھی اس دعا کو حصہ بنا لیجئے۔ کیسے؟ جب درود شریف مکمل ہو جاتا ہے، جہاں پہ آپ ربی جعلنی پڑھ لیں، کوئی دعا پڑھ لیں، یہ دعا بھی قرآن سے ثابت۔ آپ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر والی دعا پڑھ لیں۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی کہ آپ پڑھیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا پڑھیں۔ یہ میرے بھائیوں ساری یہ اللہ رب العالمین سے مانگنے والی ہیں کہ دنیا میں بھی آپ عافیت مانگ رہے ہیں، بھلائی مانگ رہے ہیں، حسنہ کے طلبگار ہیں، اور آخرت میں بھی اسی طرح کے حسنہ کے طلبگار ہیں۔ اگر کوئی الیکٹریشین کوئی بیٹھا ہے نا آپ کے ساتھیوں میں، کوئی سمجھتا ہے تو وہ کوئی چینج اوور کا کوئی مسئلہ ہے وہ کوئی سمجھا دیں، اگر کسی کو سمجھ ہے تو چلا جائے۔ تو بہرحال اگلی بات سنیں، ہر شخص چاہتا ہے اچھا گھر ہو، یہی بات میں نے آپ سے ابتدا میں کی۔
اچھا گھر ہو، اچھی نیک بیوی ہو، اچھی نیک اولاد ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا رزق ہو، یہ ساری چیزیں مانگتے ہیں میرے بھائیوں، اور اللہ سے ساتھ یہ سوال کریں اور اللہ سے یہ توفیق مانگتے رہیں اللہ ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے ذریعہ رحمت بنا دے۔ کہیں یہ مال آ کر ہم اللہ کے نافرمان بندے نہ بن جائیں، اچھی سواری آ کر غرور اور تکبر نہ آ جائے، اچھا عہدہ مل جائے لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنا چھوڑ دیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے، جس نے آپ کو بڑے عہدے پہ بٹھایا ہے وہ آپ کو نیچے بھی لا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کا میرے بھائیوں کثرت کے ساتھ ورد کیا کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ باتیں آپ تصور کریں، یہ دنیا میں حسنہ کی بہترین مثال ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی تابع داری کی، اللہ نے آگ سے بچا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی پیروکاری کی، برگزیدہ بندے بنے، نیکیوں پہ تسلسل اور استحکام رکھا، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے مصیبت سے نجات دے دی۔ وہ خالق و مالک حضرت ایوب کو بیماریوں سے نجات دیتا ہے، وہ خالق و مالک وہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سولی سے بچا کر زندہ آسمانوں پہ اٹھانے پہ قادر ہے۔ یہ میرے بھائیوں ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جو خالق کائنات کی قدرت سے وابستہ ہیں۔ اللہ کریم ان تمام باتوں کی بنیاد پر ہمیں بھی دنیا میں حسنہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز میں آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ کیا آپ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، تشہد پڑھ کر کہتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے آگ سے پناہ مانگتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہی وہ باتیں ہیں جو آپ کو سکھائی جا رہی ہیں۔ آپ تشہد میں آخر میں ان باتوں کو اپنی دعا کا حصہ بنائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 2690 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر دعا کے حوالے سے حضرت انس سے سوال کرتے ہیں، ایو دعوت کان یدعو بها النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ تو حضرت انس بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے جو دعا مانگا کرتے تھے وہ دعا یہ تھی، اللہم آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا میں بھی بھلائی اور حسنہ نصیب فرما، آخرت میں بھی خیر اور بھلائی نصیب فرما، وقنا عذاب النار، اور اللہ جہنم کے آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ میرے بھائیوں، اتنی جامع دعا ہے، آپ فارغ بیٹھے، آپ نے 2-3 جمعے پیچھے سے آپ اذکار کے حوالے سے مختلف باتیں سن رہے ہیں، مختلف باتیں، مختلف اذکار، مختلف دعائیں سماعت فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے اذکار کا حصہ بنا لیں، فارغ بیٹھے اپنے گفتگو میں کوئی شخص گفتگو کر رہا ہے، اپنی دعاؤں کو حصہ بنائیں اپنی زبان پہ، تاکہ ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ جاری رہنے والا وہ ذکر بن جائے کہ کل کلا اللہ کے ہاں پیش ہوں تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول پہ عمل کرنے والے ہوں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ آپ کی زبان کثرت سے، آپ کی زبان پہ کثرت سے اللہ کا ذکر طاری ہو، آپ کی زبان اس ذکر پہ تر رہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہترین عمل ہے جو آپ کے فرصت کے لمحات میں کرنے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا جب ہمیں سکھائی ہے تو اس کو کثرت کے ساتھ میرے بھائیوں ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ اور اگلی بات یہ ہے، اس کے بعد
آج کے خطبے کا دوسرا حصہ سورہ بقرہ کی آخری آیات، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ یہ سورہ بقرہ کی میرے بھائیوں آخری آیات ہیں، اور اس حوالے سے پہلے فضیلت بھی سنیے، معنی مفہوم پہ بھی غور کیجیے کہ انسان بندہ مومن، تیرے لیے رب نے کتنے بڑے خزانے دنیا اور آخرت کے نازل فرمائے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پہ ایمان لائے بما انزل الیہ من ربہ، جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے الہامی پیغام پر سب سے پہلے اس کو تسلیم کرنے والے وہ نبی ہی ہوتے ہیں جن پر وہ وحی نازل ہوتی ہے۔ وہ نبی سب سے پہلے اس پیغام کو وصول کرتا ہے، اس پیغام کو وصول کرنے کے بعد اس پیغام کو آگے اپنے فالوورز کو، متبعین کو، اپنے صحابہ کو پہنچاتا ہے، پھر اس پہ ایمان وہ مومن بھی لاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایمان کی ساری جزیات اس آیت میں بیان کر دی گئی۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ میرے بھائیوں، ہر مومن، آپ بھی، ہم بھی، ہماری پہلی نسلیں بھی، بعد والی بھی، ہر کوئی اللہ پہ ایمان لایا، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لایا، اس کی کتابوں پہ ایمان لایا، اس کے رسولوں پہ ایمان لایا۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ہم ہر رسول اور نبی کو اللہ کا برگزیدہ آدمی سمجھتے ہیں، معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس نبی پر، اس رسول پر الہامی پیغام اترتا رہا ہے، فرشتہ لے کے آتا رہا ہے، وحی اترتی رہی ہے، اور ہر نبی نے مکمل اس حق کو ادا کیا ہے، اس ذمہ داری کو ادا کیا ہے جو اللہ رب العالمین نے اس نبی کے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی، اس نبی نے اس کو احسن طریقے سے انجام دیا۔ اور ہمارا یہ اعلان ہے، جس طرح اس آیت میں ہمیں بتایا گیا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا، واطعنا ہم نے مان لیا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ سر متھے تھے، ہم نے فوری اس کو سنا اور اس کو تسلیم کر لیا، اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ ایمان کی جزیات ہیں کہ ان آیات بینات کے حوالے سے آپ تصور کیجئے اس کا شان نزول کیا ہے، امتیازی شان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے جو باتیں فرمائی ہیں، 2-3 احادیث ہیں، آپ سنیے، سماعت فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان 2 آیات کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ایک خاص کتاب کو آسمانوں اور زمین سے پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال پہلے لکھا ہے۔ اس میں یہ 2 آیات شامل ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے خاص موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی کلام الہی قرآن مجید کا اس کو حصہ بنایا۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے معراج کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تحفہ دیا ہے، جو شرف عطا فرمایا ہے، 5 نمازوں کا تحفہ دیا، 3 تحفے دیا آپ کو معراج کے وقت، 3 تحفے۔ پہلا تحفہ دیا 5 نمازوں کا،
کہ آپ کی امت 5 نمازیں ادا کرے گی، میں عرش والا رب انہیں کم از کم 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ ایک تحفہ۔ دوسرے نمبر پر یہ خوشخبری دی کہ اے نبی مکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ اس بات کا وعدہ کرتا ہوں، آپ کے لیے تحفہ، آپ کی امت کے لیے تحفہ، کہ آپ کی امت میں سے ہر وہ شخص جس نے ایمان کو قبول کیا، جس طرح ابھی پچھلی آیت میں سورہ بقرہ کی اسی آیت میں بیان ہو، اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، عمل میں کوتاہی بھی ہوگی، میں اللہ رب العالمین اس کے شرک نہ کرنے کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرماؤں گا۔ یہ دوسرا تحفہ ہو گیا۔ اور تیسرا تحفہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عطا فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمُ سورۃ البقرہ، مجھے جو سورہ بقرہ کا خاتمہ یعنی آخری 2 آیات مجھے یہ تحفتاً اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کی گئی۔ یہ 3 چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پہ عطا کی گئی۔ اور میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صحیح مسلم کی 806 نمبر حدیث بیان کرتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے پاس بیٹھے ہیں، آسمان سے آواز آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں کیا کون سی آواز ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا آسمان سے آج ایک دروازہ کھلا ہے، ھذا الباب قد فتح من السماء ما فتح قط، کبھی یہ دروازہ نہیں کھولا گیا، یہ دروازہ کھلنے کی آواز تھی۔ فنزل ملک، فرشتہ نازل ہوا، فات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے ابشر بنورین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ کی طرف سے 2 نور کی خوشخبری میں عطا کرتا ہوں۔ کتنے؟ 2 نور، 2 روشنیاں، 2 تجلیاں، 2 نور، اس کی میں خوشخبری اللہ کی طرف سے عطا کرنے والا ہوں۔ لم یؤتہما نبی قبلک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت اور خوشخبری عطا نہیں فرمائی۔ پہلی خوشخبری یہ فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ایک نور ہے۔ اور دوسرا نور آپ نے فرمایا کہ خواتیم سورۃ البقرہ، کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور فرمایا لن تقرأ حرفا منہ الا اعطیتہ، آپ یہ حروف پڑھیں گے، ان کی قرات کریں گے، ان کو قرات کر کے اللہ رب العالمین سے جو مانگیں گے اللہ آپ کو ضرور عطا فرما دیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، 2 حدیثیں 2 فضیلت والی سن لی۔ پچھلی حدیث جو آپ نے سنی 3 خوشخبریوں والی، صحیح مسلم کی 173 نمبر حدیث، یہ حدیث 806 نمبر ہے صحیح مسلم کی، کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے نور عطا فرمایا، اور جو بھی ان کو پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ کر اللہ رب العالمین سے جو بھی سوال کریں گے اللہ رب العالمین آپ کا کیا گیا سوال اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دیں۔ میرے بھائیوں، کام کرنے والے تو بنے، اللہ رب العالمین سے لو لگانے والے بنے، اس سے تعلق نبھانے والے بنے، اور اس کا ذکر کرنے والے بنے۔ میرے بھائیوں، ہم نے تو قرآن کو پڑھنا ویسے ہی چھوڑ دیا، ہم نے قرآنی دعائیں ویسے ہی چھوڑ دی۔ ہم نے ابھی 2 باتیں صرف ذکر کی ہیں، ایک سورہ بقرہ کی 201 نمبر آیت ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ والی آیت ذکر کی، اور دوسری ابھی سورہ بقرہ کی بھی آیت ذکر کی ہیں جو آخری 2 آیات ہیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے انہی 2 آیات کو خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا، اور آپ نے فرمایا فضلت هذه الامة على سائر الامم بثلاث، میری امت کو
دوسری امتوں کی بدولت تین چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے، اور وہ چیزیں تینوں مجھے میری امت کو ملی ہیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی۔ اور آپ نے فرمایا وَأُوتِيتُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ آخر سورة البقرہ من کنز تحت العرش لم يعط منه احد قبلی ولا يعط منه احد بعدی۔ مسند احمد کی 23,251 نمبر حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ خزانہ خاص اپنے عرش کے خزانوں میں سے یہ 2 آیات نکال کر میری امت کو عطا فرمائی۔ میرے عزیز بھائیوں، سبب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ایمان کی گواہی، ایمان کے سارے جز، آپ ایک کا بھی اللہ رحم فرمائے کوئی شخص انکار کر دے، فرشتے کا انکار کرے گا تو وحی کا انکار کرے گا، کتاب کا انکار کرے گا تو الہامی پیغام کا انکار کرے گا، نبوت کا انکار کرے گا تو اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندوں کا انکار کرے گا۔ سارے ایمان کی جزیات اس میں پیک کر دیں، اسی وجہ سے اس کی فضیلت اللہ رب العالمین نے اتنی رکھی ہے، اس کو عرش کا خزانہ قرار دیا ہے۔ اس کو میرے بھائیوں، اس کو ایسا خزانہ قرار دیا کہ اس کے بعد جو دعا مانگی اللہ تکریم و دعا قبول فرماتے ہیں، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریوں میں سے خوشخبری قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اس کی بقیہ فضیلت اور اگلی دعاؤں کی فضیلت انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو ذکر الہی کی خاص پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب